السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت ابو الفضل ریاشی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اسماعی سے سنا، کہہ رہے تھے کہ میں ایک دن بصرہ کی جامع مسجد سے باہر نکلا، ابھی اس کی کسی گلی میں تھا کہ اچانک ایک اکھڑ اجڑ دیہاتی سامنے آیا اور اونٹنی پر بیٹھا ہوا اچانک نمودار ہوا اور اپنی تلوار گلے میں لٹکائی ہوئی تھی، ہاتھ میں قوس تھی۔ قریب ہو کر اس نے مجھے سلام کیا اور کہا، کون سے قبیلے سے ہو؟ میں نے کہا، بنو الاسما سے۔ کہا، تم اسماعی ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ کہا، کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا، اس جگہ سے جہاں کلام الرحمن پڑھا جاتا ہے۔ کہا، رحمان کا بھی کوئی کلام ہے جس کو آدمی پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں۔ کہا، میرے سامنے بھی کچھ پڑھ کے دکھاؤ۔ میں نے کہا، پہلے اپنی اونٹنی سے اترو۔ وہ اترا اور میں نے سورۃ الذاریات شروع کر دی۔ جب اللہ کے ارشاد وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ پر پہنچا، اس نے کہا، اے اسماعی، یہ رحمان کا کلام ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، یہ اسی کا کلام ہے۔ اس کو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ اس دیہاتی نے کہا، بس ٹھہر جاؤ۔ پھر اپنی اونٹنی سے اترا اور اونٹنی کو ذبح کیا، اس کی کھال اتاری اور کہا، اس کو تقسیم میں میری مدد کرو۔ چنانچہ ہم نے اس کو ہر آنے جانے والے میں بانٹ دیا۔ پھر اپنی تلوار اور قوس اٹھائی اور اس کو توڑ دیا اور اس کو کجاوے کے نیچے کر دیا۔ پھر رخ موڑ کر دیہات کی طرف چلا گیا اور وہ یہی پڑھ رہا تھا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور تمہارا رزق اور جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، جنت وہ بھی آسمان میں ہے۔ تو میں نے اپنے نفس کو ملامت کی اور کہا کہ تو متنبع نہ ہوا مگر دیہاتی ہو گیا۔ پھر جب میں ہارون الرشید کے ساتھ حج کے لیے گیا اور مکہ میں داخل ہوا، میں کعبہ مشرفہ کا طواف کر رہا تھا کہ ایک ہاتف نے مجھے باریک آواز سے پکارا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہی دیہاتی کمزور زرد شکل میں نظر آیا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مقام ابراہیم کے پیچھے بٹھایا اور کہا، رحمان کا کلام سناؤ۔ میں نے پھر سورہ زاریات سنائی۔ جب وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ پر پہنچا، اس دیہاتی نے بلند آواز سے کہا، جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پایا ہے۔ پھر کہا، کچھ اور بھی فرماؤ، یعنی کچھ اور پڑھو۔ میں نے پھر پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ۔ ترجمہ، تو قسم ہے آسمان اور زمین کے پروردگار کی کہ وہ برحق ہے جیسا تم باتیں کر رہے ہو۔ دیہاتی نے چیخ مار کر کہا، سبحان اللہ، کس نے شان والے رب کو غصہ دلایا حتیٰ کہ اس رب کو قسم اٹھانا پڑا؟ کیا لوگوں نے اس کی تصدیق نہیں کی کہ قسم کی طرف اس کو مجبور کر دیا؟ یہ بات 3 دفعہ کہی اور اسی حالت میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح حضرت یزید رقاشی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں بصرہ میں ایک عابد کے پاس گیا۔ اس کے گھر کے لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور وہ موت کی مشقت میں تھا۔ اس کا باپ اس کو دیکھ کر رو پڑا تو اس عابد نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں روتے ہو؟ کہا، اے بیٹے، میں تیرے اپنے سے جدا ہونے پر رو رہا ہوں، اور اس پر بھی کہ تجھے کتنی مشقت پہنچ رہی ہے۔ پھر اس کی ماں رو پڑی۔ اس کو کہا، اے والدہ، مشفق و مہربان، تو کیوں رو رہی ہے؟
کہا اے بیٹے تیری جدائی کے غم میں روتی ہوں اور تیرے بعد وحشت کے پہنچنے پہ روتی ہوں۔ پھر اس کے گھر والے اور بچے بھی رو پڑے۔ ان کو دیکھ کے پوچھا اے یتیموں کی جماعت، تھوڑی سی مسافت باقی ہے، کیوں روتے ہو؟ کہا ابا جان ہم تیرے فراق پر اور تیرے بعد یتیمی کے لحق ہونے پر روتے ہیں۔ اس عابد نے کہا کہ مجھے بٹھا دو، مجھے بٹھاؤ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میری دنیا کے لیے رو رہے ہو، تم میں سے ایسا کوئی نہیں جو میری آخرت کے لیے روئے، تم میں ایسا کوئی نہیں جو اس کے لیے روئے کہ مٹی میرے چہرے پر پڑے گی، تم میں ایسا کوئی نہیں جو مجھ سے منکر نکیر کے سوالات کے لیے روئے، تم میں ایسا کوئی نہیں جو میرے رب اللہ کے سامنے میرے کھڑے ہونے کے لیے روئے۔ پھر اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ دوستو اسی طرح حسین بن قاسم الوزان فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رحمت اللہ تعالی کے پاس تھے، آواز کر رہے تھے، ان کو ایک شخص نے مسجد کے کونے سے پکارا، کف یا ابا عبیدہ فقد کشفت قناع قلبی، اے ابو عبیدہ اب بس بھی کر دو، تم نے میرے دل کا حجاب دور کر دیا۔ لیکن حضرت ابو الواحد نے توجہ نہ کی اور واز میں مصروف رہے، اور وہ شخص برابر کہتا رہا کہ کف یا ابا عبیدہ فقد کشفت قناع قلبی، اے ابو عبیدہ اب بس بھی کر جاؤ، میرے دل کے حجاب دور کر چکے ہو۔ حضرت ابو الواحد وعظ کرتے رہے، وہ اپنے واز کو روکتے ہی نہیں تھے، حتیٰ کہ خدا کی قسم اس شخص کا سانس اکھڑنے لگا اور جان کنی میں چلا گیا، پھر اس کی روح بھی نکل گئی۔ حسین بن قاسم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں اس دن اس کے جنازے میں شریک تھا، میں نے بصرہ میں اس دن سے زیادہ لوگوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دوستو اسی طرح حضرت ابن سماک رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں بصرہ میں داخل ہوا، میں نے اپنے ایک پہچان والے شخص سے کہا کہ مجھے اپنے عابدوں سے ملواؤ، تو وہ مجھے ایک شخص کے پاس لے گیا جس پر بالوں کا لباس تھا، طویل خاموشی کے اپنا سر بھی کسی کی طرف نہیں اٹھاتا تھا، میں اس سے بات کرتا تھا، وہ مجھ سے بولتا نہیں تھا۔ میں اس سے واپس ہوا تو میرے دوست نے کہا یہاں ایک بڑھیا زادہ ہے، آپ اس سے ملنا چاہیں گے؟ پھر ہم اس کے پاس گئے تو بڑھیا نے کہا میرے بچے کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر نہ کرنا کہ اس کو میرے سامنے ہی قتل کر دو گے، کیونکہ اس کے سوا میرا کوئی نہیں۔ چنانچہ ہم اس جوان کے پاس پہنچے، اس پر ایسا ہی لباس تھا جیسا کہ پہلے عابد پر تھا، سر جھکایا ہوا، طویل خاموشی اپنائی ہوئی۔ پھر اپنا سر اٹھایا اور ہمیں دیکھا اور کہا سن لو، سب نے ایک میدان میں پیش ہونا ہے، پیش ہونے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے، کس کے سامنے پیش ہوں گے؟ تو اس نے ایک چیخ ماری اور فوت ہو گیا۔ ابن سماک فرماتے ہیں پھر وہ بڑھیا آئی اور کہا تم نے میرے بیٹے کو قتل کر ڈالا۔ جب لوگوں نے جنازہ پڑھا تو میں بھی ان میں شریک تھا۔ دوستو اسی طرح شیخ عبد الواحد بن زید رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جہاز میں سوار تھا، تلاطم امواج سے جہاز ایک جزیرے میں جا پہنچا۔ اس جزیرے میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص بت پرستش کر رہا ہے۔ ہم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس نے بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا تیرا یہ معبود خالق نہیں بلکہ خود دوسروں کا مخلوق ہے، اور ہمارا معبود وہ ہے جس نے اسے اور سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اس بت پرست نے دریافت کیا بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم اس ذات پاک کی عبادت کرتے ہیں
جس کا آسمان میں عرش ہے اور زمین میں اس کی داروگیر ہے، اور زندوں اور مردوں میں اس کی تقدیر جاری ہے۔ اس کے نام پاک میں اس کی عظمت اور بڑائی نہایت بڑی ہے۔ اس نے پوچھا تمہیں یہ باتیں کس طرح معلوم ہوئی؟ ہم نے کہا اس بادشاہ حقیقی نے ہمارے پاس ایک سچے رسول کو بھیجا، اس نے ہمیں ہدایت کی۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ رسول کہاں ہے اور ان کا کیا حال ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ جس کام کے لیے خدا نے انہیں بھیجا تھا جب وہ پورا کر چکے تو اس نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے کہا رسول خدا نے تمہارے پاس اپنی کیا نشانی چھوڑی تھی؟ یعنی کہ اللہ کے رسول نے کوئی نشانی چھوڑی ہے تمہارے پاس؟ ہم نے اسے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب چھوڑی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی دکھاؤ۔ ہم اس کے پاس قرآن شریف لے گئے۔ کہا میں تو جانتا نہیں، تم پڑھ کر سناؤ۔ ہم نے اسے ایک سورہ پڑھ کر سنائی۔ وہ سن کر روتا رہا اور کہنے لگا جس کا یہ کلام ہے اس کا حکم تو دل و جان سے ماننا چاہیے اور کسی طرح اس کی نافرمانی نہ کرنی چاہیے۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اسے دین کے احکام اور چند صورتیں سکھلائی۔ جب رات ہوئی اور ہم سب اپنے اپنے بچھونوں پر لیٹ رہے، وہ بولا کہ بھائیو، یہ معبود جس کا تم نے مجھے پتہ اور صفات بتائی، کیا وہ بھی سوتا ہے؟ ہم نے کہا وہ سونے سے پاک ہے، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم ہے۔ اس نے کہا تم کیسے برے بندے ہو کہ تمہارا مولا نہیں سوتا اور تم سوتے ہو۔ اس کی یہ باتیں سن کر ہمیں بڑی حیرت ہوئی۔ مختصر یہ کہ ہم وہاں چند روز رہے۔ جب وہاں سے کوچ کا ارادہ ہوا، اس نے کہا بھائیو مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ ہم نے قبول کر لیا۔ چلتے چلتے ہم آبادان پہنچے۔ میں نے اپنے یاروں سے کہا کہ یہ ابھی مسلمان ہوا ہے، اس کی کچھ مدد کرنی چاہیے۔ ہم سب نے چند درم جمع کر کے اسے دیے اور کہا کہ اسے اپنے خرچ میں لانا۔ وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ، تم تو عجیب آدمی ہو، تم ہی نے تو مجھے راستہ بتایا اور خود ہی راہ سے بھٹک گئے۔ مجھے سخت تعجب آتا ہے کہ میں اس جزیرے میں بت کی عبادت کیا کرتا تھا، میں اسے پہچانتا نہ تھا۔ اس وقت بھی اس نے مجھے ضائع نہیں کیا، پھر جب میں اسے جاننے لگا یعنی خدا کو، تو اب وہ مجھے کس طرح ضائع کر دے گا؟ 3 دن کے بعد ایک شخص نے مجھے آ کر خبر دی کہ وہ نو مسلم مر گیا ہے، یعنی مر رہا ہے، اس کی جا کر خبر لو۔ یہ سن کر میں اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ تجھے کیا حاجت ہے؟ کہا کچھ نہیں، جس ذات پاک نے تمہیں جزیرے میں پہنچایا اسی نے میری سب حاجتیں پوری کر دیں۔ خواجہ عبدالواحد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے وہیں بیٹھے بیٹھے نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سرسبز باغ ہے، اس میں ایک قبہ ہے اور ایک مکلف تخت بچھا ہوا ہے، اس پر ایک نہایت حسین نو عمر جلوہ افروز ہے۔ کہتی ہیں خدا کے لیے اس نو مسلم کو جلدی بھیجو، مجھے اس کی جدائی میں بڑی بے قراری اور بے صبری ہے۔ اتنے میں میری آنکھ کھلی تو دیکھا وہ سفر آخرت کر چکا ہے۔ میں نے اسے غسل و کفن دے کر دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں وہی قبہ اور باغ اور تخت پر وہی عورت اور پہلو میں اس نو مسلم کو دیکھا کہ وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، اور فرشتے ان پر یہ کہتے ہوئے ہر دروازے سے آئیں گے کہ سلامتی ہے تم پر، پس کیا اچھا بدلہ ہے آخرت۔ اسی طرح حضرت ابو الادیان رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو ہی خدا سے ڈرنے والا دیکھا۔ میں میدان عرفات میں تھا، جب سے لوگ میدان عرفات میں آ کر ٹھہرے اس وقت سے غروب آفتاب تک میں نے ایک نوجوان کو سر جھکائے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا ارے دعا کے لیے ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے کہا ڈر لگتا ہے۔
میں نے کہا یہ گناہوں کی معافی کا دن ہے، تو اس نے ہاتھ اٹھائے، اور جیسے ہی ہاتھ اٹھائے اسی وقت مردہ ہو کر گر پڑا۔ ابن خلقان ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابو الاسود دولی سے ان کی وفات کے وقت کہا گیا کہ گناہوں کی مغفرت پر بشارت ہو۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا جس کو معاف کیا جائے وہ حیا کہاں لے جائے۔ دوستو اسی طرح حضرت ابو الصالح رحمت اللہ تعالی کی مجلس میں ہم موجود تھے۔ ایک صاحب ذکر کرتے ہیں کہ ہم حضرت صالح المری کی مجلس میں موجود تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ایک جوان سے فرمایا، اے جوان تلاوت کرو۔ تو جوان نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد تلاوت کیا، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ ترجمہ، اور آپ ان لوگوں کو ایک قریب آنے والی مصیبت کے دن سے کہ روز قیامت ہے اس سے ڈرائیے جس وقت کلیجے منہ کو آ جائیں گے اور غم سے گھٹ گھٹ جائیں گے۔ اس روز ظالموں کا نہ کوئی ولی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کا کہا مانا جائے گا۔ تو حضرت صالح المری نے اس کو تلاوت سے روک کر فرمایا، ظالم کا حمایتی یا سفارشی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ حق کا مطالبہ کرنے والا خود رب العالمین ہو؟ خدا کی قسم اگر تو ظالموں کو اور گنہگاروں کو دیکھ لے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ظالموں کو اور گنہگاروں کو دیکھ لو کہ وہ بیڑیوں اور توقوں میں جہنم کی طرف ننگے پاؤں چلے جا رہے ہیں، ننگے جسم، منہ کالے، آنکھیں پیلی، جسم پگھلے ہوئے، ہے ہلاکت، ہے موت پکارتے ہوئے، ہم پر کیا مصیبت پڑی، ہم پھنس گئے، ہم کہاں لے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ فرشتے ان کو آگ کے گرزوں کے ساتھ ہانک رہے ہوں گے، کبھی تو ان کو ان کے چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا اور کبھی اور صورت میں، کبھی ان کو جکڑ کر ہانکا جائے گا۔ آنسوں کے ختم ہونے کے بعد کوئی خون کے آنسو روتا ہوگا اور کوئی چیخ رہا ہوگا، اس کا دل ڈرا ہوا ہوگا، مبہوت ہوگا۔ خدا کی قسم اگر تو ان کی اس حالت کو دیکھے تو ایسا منظر دیکھے گا کہ تیری نگاہ بھی نہیں اٹھ سکے گی اور تیرا ہوش بھی ٹھکانے نہ رہے گا، اور اس ہولناک بدحالی سے تیرے قدم نہیں ٹک سکیں گے۔ پھر روتے رہے، چیخیں نکلتی رہی اور چیخ کر کہا، یا سوء من قلبا، ہے برا انجام۔ پھر رو پڑے اور لوگ بھی رونے لگے۔ پھر ایک از قبیلے کا جوان کھڑا اور کہا، اے ابو بشر، کیا سب گنہگار اور کافر قیامت میں ایسے ہی ہوں گے؟ فرمایا، اے بھتیجے، اللہ کی قسم ہاں، یہ کوئی بڑی تکلیف نہیں ہوگی۔ مجھے تو یہ بات بھی پہنچی ہے کہ وہ جہنم میں اتنا چلائیں گے کہ ان کی آوازیں نکلنا بھی بند ہو جائیں گی، صرف اتنی آواز باقی رہے گی جیسے کوئی طویل المرض لاغر ہلکی سی آواز نکال سکتا ہے۔ تو اس نوجوان کی بھی چیخ نکل گئی اور کہا، انا للہ، میں نے اپنے ایام زندگی میں کیسی غفلت برتی ہے، افسوس۔ اے میرے سردار، تیری اطاعت میں نے کتنی ہی کوتاہی کی ہے، افسوس میں نے دنیا میں اپنی عمر کو ضائع کر دیا۔ پھر رو پڑے اور قبلہ رخ ہو کر یہ دعا کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں آج اس دن ایسی توبہ کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوا ہوں جس میں تیرے غیر کے لیے کوئی ریا شامل نہیں۔ اے اللہ، میں جس حالت میں بھی ہوں مجھے قبول فرما لے، اور جو گناہ مجھ سے سرزد ہو چکے ہیں ان کو معاف کر دے، اور میرے گناہوں کو کم کر دے، مجھ پر رحم فرما، اور ان پر بھی جو میرے قریب موجود ہے، ہم پر اپنی سخاوت اور کرم کے ساتھ فضل فرما۔ اے ارحم الراحمین،
میں نے تیرے لیے اپنی گردن سے گناہوں کے طوق پھینک دیے، اپنے تمام اعضاء کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہو گیا، اس کے لیے میں سچے دل سے متوجہ ہوں۔ اگر آپ نے مجھے قبول نہ فرمایا تو میری لیے ہلاکت ہے۔ اس کے بعد اس کی طبیعت پر غم غالب ہوا اور غش کھا کر گر گیا، اور لوگوں کے درمیان سے اس کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھایا گیا۔ حضرت صالح المری ان کے دوست کئی دن تک اس کی عیادت کرتے رہے۔ ایک کثیر مخلوق اس کی حالت پر روتی رہی اور اس کے لیے دعا کرتی رہی۔ حضرت صالح اپنی مجلس میں اس جوان کا کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی ہمیں بھی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آخرت کا سفر بہت لمبا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی محبت، اپنا خوف اور عشق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔